تو مسلمان امت مسلمہ ہزاروں مصائب سے نجات پا سکتی ہے اگر امت مسلمہ میں یہ رشتہ پھر تازہ ہو جائے۔ کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ نے اسے دنیا کے سمندروں کے پہاڑوں کے خزانے اس کے جھولی میں رکھے، زمین کے سمندروں کے دریاؤں کے پہاڑوں کے خزانے اس کے گود میں رکھے ہیں، لیکن باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ ہے کہ اس ظاہری دولت سے غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری کمزوریاں مسلمانوں میں برداشت کر لیتے تھے، لیکن جہاں ایک موقع پہ یہ آواز اٹھی تم ادھر ہم ادھر، گروہ بندی کی بات آئی، جہاں یہ آواز اٹھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصبیت کے نعرہ لگانے والے کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں عصبیت کی آواز، اللہ کے نبی بہت ساری کمزوریاں برداشت کر لیتے تھے، جہاں امت کی ٹوٹنے کی بات آئی، گروہ بندی کی بات آئی، اس کی تقسیم کی بات آئی اور اللہ کی نبی کے زمانے کان میں آواز پڑی، فرمایا اس کا میری امت سے تعلق کوئی نہیں، اور فرمایا یہ جاہلیت کا نعرہ ہے، اس کا اسلام اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون و جگر سے اس امت کو اکٹھا کیا تھا نا۔ وہاں کالا بھی تھا، گورا بھی تھا، حبشی بھی تھا، سلیمان فارس کی بھی تھے، صہیب روم کی بھی تھے، قریشی بھی تھے، بنو امیہ کی بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن سبحان اللہ مدینہ کے محلوں میں بستیوں میں یوں لگتے جیسے سبھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہی ان کی سب سے بڑی طاقت، یہی سب سے بڑی کامیابی، یہی سب سے بڑی قوت تھی ان کی، باہمی مدد اور نصرت۔ ورنہ اگر یہ رشتہ تازہ ہوتا تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہوتا جو آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لاکھوں مسلمان اور وہ بھی مقدس سرزمین کے، ہاں، انبیاء، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے، ان کے سلسلوں کے، ہاں، اور یوں بے یار و مددگار پڑے ہوں، اس کا کون تصور کر سکتا؟ اور صرف اس لیے وہ محروم ہے کہ اس کا ہمارا سے ملکی تعلق کوئی نہیں، ہمارے ملک کا نہیں، ہمارے شہر کا نہیں، ہمارے زبان کا نہیں، ہمارے علاقے کا نہیں، ہمارے فرقے کا نہیں، ہمارے گروہ کا نہیں۔ اس وجہ سے یہ بیڑیاں مسلمانوں کے اندر آئی اس لیے کہ کوئی کسی کی مدد کے لیے کھڑا نہ ہو اور انہیں ایک ایک کر کے رسوا کر دیا جائے۔ یہ ساری نفرتوں کے بیج بویا اس لیے گیا ہے کہ کوئی کسی کے لیے آواز نہ اٹھائے، کوئی کسی کے لیے نہ کھڑا ہو۔